دہشت گرد کون ہے کون نہیں ہے، کسے شہید کہا جائے گا کسے ہلاک کہا جائے گا، پاکستان کی حد تک کم از کم ہم نے یہ بات طے کر لی تھی، یا میرا خیال ہے کہ ہم نے طے کر لی تھی، اور صرف اس بات کو طے کرنے کے لیے ہم نے لاکھوں جانیں گنوائیں، صرف ایک دن میں 130 سے زیادہ بچوں کی قربانی دی۔ لیکن اب پھر سے یہی بحث دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بنی کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اسامہ بن لادن کو شہید کہا، پھر جماعت اسلامی کے سابق امیر منور حسن کی وفات پر لوگوں نے انہیں یاد کیا تو ان کے موقف کو بھی یاد کیا گیا۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ طالبان کے خلاف لڑتے ہوئے جو فوجی جان سے جاتے ہیں انہیں شہید سمجھا جائے یا نہیں، تو منور حسن نے جواب دیا تھا کہ اگر امریکی شہید نہیں ہے تو اس کا ساتھ دینے والا پاکستانی بھی شہید نہیں ہو سکتا۔ لوگ منور حسن کی باتیں یاد کر رہے ہیں اور ساتھ ہی لکھ رہے ہیں کہ کہتے تو وہ ٹھیک تھے۔ تو انتہائی ادب کے ساتھ میرا موقف یہ ہے کہ یہ مسئلہ اتنا سادہ ہے نہیں جتنا بیان کیا جاتا ہے۔ اول تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان امریکہ کی مدد کر رہا ہے، اس پریمس کی، اس بنیاد کی کئی پرتیں ہیں۔ اگر پاکستان پر یہ الزام لگتا ہے کہ اس نے امریکہ کی مدد کی تو امریکہ پاکستان پر یہ الزام لگاتا رہا ہے کہ وہ طالبان کی مدد کر رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ Having said that، یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ امریکہ نے کتنی ہی بار ہماری جغرافیائی سرحدوں کی، فضائی سرحدوں کی پامالی کی، ڈرون بھیجے، پاکستانی حدود میں لوگوں کو نشانہ بنایا، اور پاکستانی ریاست کے محافظوں نے کچھ بھی نہ کیا۔ لیکن اس کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ پاکستان اپنی حدود میں ڈرون حملوں کی اجازت دیتا ہے اس لیے پاکستانی شہریوں پر خودکش حملے کرنا جائز ہے۔ اسی طرح افغانیوں کی ہلاکتوں کا بھی کوئی جواز نہیں ہے، چاہے وہ امریکیوں کے ہاتھوں ہوں یا طالبان کے ہاتھوں۔ لہٰذا اگر کوئی پاکستانی فوجی اپنے اہل وطن کو مارنے والوں کے راستے میں دیوار بنتا ہے، اپنی جان دیتا ہے، تو وہ شہید ہی کہلائے گا۔ اور پھر اگر آپ سوال اٹھائیں گے کہ امریکی شہید نہیں تو اس کی مدد کرنے والا پاکستانی شہید کیسے ہو سکتا ہے، تو میں جواب دوں گا بالکل اسی طرح جیسے روس کے خلاف امریکہ کی مدد کرنے والے مجاہدین شہید کہلاتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے روس سے پیسے لے کر امریکی فوجیوں کو قتل کرنے والے طالبان شہید کہلاتے ہیں۔ اور جو بھی شہید یا ہلاک کی بحث کرتا ہے میں اس سے انتہائی ادب کے ساتھ اپنی کم علمی اور کم سمجھی کا اعتراف کرتے ہوئے چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ افغانستان میں طالبان کی جنگ کو تو اس بنیاد پر درست سمجھا جاتا ہے کہ امریکہ نے طاقت کے زور پر ان کی حکومت ختم کی، لہٰذا وہ امریکہ کی لائی ہوئی حکومت سے جنگ میں بھی حق بجانب ہیں، افغان فورسز کو قتل کرنے میں بھی حق بجانب ہیں۔ لیکن یہی نظریہ اگر افغانستان کی تاریخ پر لاگو کریں تو پھر کون درست کہلائے گا؟ یہ جو طالبان خود کو افغانستان کے اقتدار کا حقدار کہتے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ افغانستان میں 1973 تک بادشاہ محمد ظاہر شاہ کی حکومت تھی۔ 1973 میں محمد داؤد خان نے بغاوت کر کے اقتدار پر قبضہ کیا۔ 1978 میں ان کے خلاف بھی بغاوت ہو گئی، انہیں قتل کر دیا گیا، اور نور محمد ترکی نے اقتدار پر قبضہ کیا۔ اس کے ایک سال بعد حفیظ اللہ امین نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور نور محمد ترکی کو مار دیا گیا۔ تو یوں افغانستان میں اقتدار پر قبضے کی جنگیں چل رہی تھیں۔ تو اسی تناظر میں افغانستان میں خانہ جنگی بھی شروع ہو گئی۔ جب خانہ جنگی شروع ہو گئی تو روس نے اپنی فوجیں اتار دیں اور 1980 میں ببرک کارمل کو افغانستان کا حکمران بنایا۔
یہاں میرا خیال ہے کہ آپ سبھی متفق ہوں گے کہ ببرک کارمل چونکہ روس نے لگایا لہٰذا ان کا اقتدار غلط ہے اور ان کے خلاف مجاہدین کی لڑائی درست ہے۔ لیکن ان سے پہلے آپ کس کے اقتدار کو درست کہیں گے؟ ظاہر شاہ کا تختہ الٹنے والے محمد داؤد درست تھے، یا داؤد کے خلاف بغاوت کرنے والے نور محمد ترکی درست تھے، یا ان کا تختہ الٹنے والے حفیظ اللہ امین درست تھے؟ خیر، 1979 میں روس نے اپنی فوجیں افغانستان بھیجیں اور اگلے 10 سال 1989 تک مسلمان مجاہدین کافر امریکہ کی مدد لے کر کافر روس سے لڑتے رہے۔ لیکن جب 1989 میں روس افغانستان سے چلا گیا تو اس سے اگلے 4 سال تک مسلمان مجاہدین نجیب اللہ سے کیوں لڑتے رہے؟ چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں کہ نجیب اللہ کو بھی روس نے ہی صدر بنایا تھا، اس لیے ان کے خلاف لڑنا بھی جائز تھا۔ لیکن 1992 میں جب مجاہدین نے کابل پر قبضہ کر لیا تو پھر اس سے اگلے 4 سال 1996 تک وہی مجاہدین آپس میں کیوں لڑتے رہے؟ اور اس لڑائی میں جو جانیں گئیں ان میں کون شہید تھا اور کون ہلاک تھا؟ مجاہدین نے برہان الدین ربانی کو 1 سال کے لیے صدر نامزد کیا تھا، تو انہوں نے مزید 3 سال تک صدارت کیوں نہ چھوڑی؟ پھر آ گئے طالبان اور انہی مجاہدین سے اقتدار چھین لیا جنہوں نے کافر روس کو شکست دی تھی۔ انہی برہان الدین ربانی کو اقتدار سے الگ کیا جنہیں مجاہدین نے نامزد کیا تھا، اور پھر 2011 میں انہی طالبان نے انہی برہان الدین ربانی کو خودکش حملے میں مار دیا۔ اب آپ کسے شہید کہیں گے؟ مجاہد رہنما برہان الدین ربانی کو یا طالبان کی طرف سے بھیجے گئے خودکش بمبار کو؟ لہٰذا دوستو یہ چیزیں بہت کمپلیکس ہیں، یہاں 2 + 2 4 ہے ہی نہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، خطہ بدامنی کا شکار ہے، اور ہمیں اس بحث میں الجھایا جا رہا ہے کہ کون شہید ہے اور کون نہیں ہے۔ پلیز آپ قوم کو کنفیوز نہ کریں۔ میری جانب بڑھنے والی گولی جو بھی اپنے سینے پر کھائے گا میرے لیے وہ شہید ہے، اور جو بھی مجھے مارنے کے لیے ہتھیار اٹھائے گا چاہے اس کا مقصد کتنا ہی مقدس کیوں نہ ہو وہ دہشت گرد ہے اور ہلاک کیے جانے کا مستحق ہے۔ بس